الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لوگوں کے لیے اس لیے نازل کیا تاکہ لوگ قرآن مجید میں غور و فکر کریں اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کے ان احکامات کو تلاش کریں جن کے لیے اللہ نے اس قرآن مجید کو اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ آج سے ہمارا دورہ مضامین قرآن اپنے آغاز میں ہے، تو میں سب سے پہلے آپ تمام احباب سے گزارش کروں گا، ہمیشہ کے لیے جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے اس میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے اس عمل کی توفیق طلب کی جاتی ہے۔ تو ہم اللہ رب العالمین سے توفیق طلب کرتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو جو سمجھنے کا اور قرآن مجید کو سیکھنے کا جو ایک سلسلہ شروع کیا ہے، ہمیں اس میں اپنی خالص توفیق بھی عطا فرما اور اپنے اس عمل کو ہمارے اس عمل کو اپنی رضا کے لیے خالص بھی فرما، اور اس میں ہمیں ایسی توفیق اور عنایت نصیب فرما کہ ہم اس کے لیے اپنا وقت نکال سکیں، اور پھر یہ توفیق بھی عطا فرما کہ اس میں جو ہمارے لیے سمجھنے کی باتیں ہیں، جو سیکھنے کی باتیں ہیں، ہم انہیں سیکھ بھی سکیں اور اپنی زندگی میں انہیں جگہ بھی دے سکیں۔ میں یہ بات بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید جو ہے یہ خود ایک خلاصہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو اجمالی طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین کے ذریعے قرآن مجید کی تفسیر فرمائی ہے۔ تو قرآن مجید خود خلاصہ ہے۔ تو قرآن مجید کی جو تفسیر ہے، جو تشریح ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو واضح فرمان ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ذریعے فرمائی ہے۔ تو قرآن مجید کی حق تو یہ ہے کہ اسے بڑی تفسیر کے ساتھ اور بڑی تشریح کے ساتھ اس کو پڑھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء نے قرآن مجید کی جو تفسیر ہے اور تشریح ہے اس پہ کئی کتابیں لکھی ہیں۔ میری نظر میں قرآن مجید پہ جو سب سے زیادہ تفصیلی کام کیا اور قرآن مجید کی جو وضاحت ہے وہ جب اس کو ذکر کیا تو عبد الرحمن القماش سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے قرآن مجید کی جب تفسیر لکھی تو 840 جلدوں پہ قرآن مجید کی تفسیر ذکر کی۔ تو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید کی اس سے بھی زیادہ تشریح، تفسیر اور تفصیل کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں میں وہ باتیں پیدا ہو سکیں جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بڑے چھوٹے چھوٹے الفاظ اور کلمات کے ذریعے بڑی گہرائیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ کوئی کس قدر بھی قرآن مجید کی تفسیر بیان کر لے، پھر بھی اس میں ایسی بہت سی باتیں ہیں ہم جو نہیں سمجھ سکتے، اور آج تک قرآن مجید کو سمجھنے کے حوالے سے اور اس کی تشریح کے حوالے سے لوگ کام کر رہے ہیں، علماء اس پہ محنت کر رہے ہیں کہ قرآن مجید میں ہم اور کون سی چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال ہمارا جو دورہ مضامین قرآن ہوگا، یہ چونکہ قرآن مجید خود خلاصہ ہے تو یہ ہم نے اس سے بھی ایک خلاصہ نکالنے کی کوشش کی تاکہ ایک بارے میں جو موٹے موٹے احکام اور مسائل ہیں اور جو موٹی موٹی باتیں ہیں ہم ان کو بڑے مختصر وقت میں اور ایک جامع انداز سے اس کو سمجھ سکیں۔
اور میں اس میں کس حد تک کامیاب ہوتا ہوں کہ ایک پارے کے مضامین جو ہیں انہیں اختصار کے ساتھ کس حد تک میں ذکر کرتا ہوں، اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا جو پارہ ہے جسے الف لام میم پارہ کہا جاتا ہے، اس میں دو صورتیں موجود ہیں۔ پہلی صورت سورۃ الفاتحہ ہے اور دوسری سورۃ البقرہ کا آغاز ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے نا یہ پہلے پارے کا حصہ نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن مجید کا مقدمہ ہے۔ جیسے کوئی کتاب ہوتی ہے اور کتاب جو اصل کتاب ہے اس سے پہلے اس کا ایک مقدمہ لکھا جاتا ہے، یا ایک اس کا دیباچہ لکھا جاتا ہے، یا وہ مؤلف ایک دعویٰ پیش کرتا ہے اور اس کے آگے اس کی ساری تفصیل ہوتی ہے۔ تو یہ احباب یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ سورۃ الفاتحہ پہلے پارے کا حصہ تھا تو پہلے پارے کا آغاز الحمدللہ سے ہونا چاہیے۔ تو ہم الف لام میم سے جو کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہم تو آغاز سورۃ البقرہ سے کرتے ہیں، جبکہ سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ بھی پہلے پارے ہی میں موجود ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ فاتحہ جو ہے نا یہ 30 پاروں میں شامل نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن مجید کا مقدمہ ہے اور اگلی جو صورتیں ہیں وہ پورا قرآن مجید ہے۔ تو یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ بھی پہلے پارے کا حصہ ہی ہے، البتہ اس میں ایک دعویٰ پیش کیا گیا ہے، اور اس دعوے کی جو دلیلیں ہیں اللہ رب العالمین نے اس کے لیے 30 پاروں کو نازل فرمایا، جس میں 113 صورتیں ہیں۔ تو ایک سورت جو ہے جسے سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے، یہ قرآن مجید کا دیباچہ ہے، یہ مقدمہ ہے، یا یہ ایک دعویٰ ہے جس کی وضاحت اللہ رب العالمین نے اگلے 30 پاروں میں ذکر کی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ ایسی جامع صورت ہے کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ قرآن مجید کا خلاصہ کیا ہے تو آپ بلا جھجک کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کا جو خلاصہ ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ نے جن موضوعات کو ذکر کیا وہ تمام کے تمام موضوعات سورۃ الفاتحہ کے اندر موجود ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین کی بندگی کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر ہے، اور سورۃ الفاتحہ میں بھی یہ بات موجود ہے۔ پھر ایمانیات میں اللہ پر ایمان جو ہے، یہ اللہ پر ایمان بھی سورۃ الفاتحہ ہمیں بتاتی ہے، اور اسی طریقے سے آخرت پر جو ایمان ہے وہ بھی سورۃ الفاتحہ ہمیں بتاتی ہے، اور زندگی کس طریقے سے ہمیں گزارنی ہے، یعنی ہمیں زندگی کس طریقے سے گزارنی چاہیے، اس بات کا تذکرہ بھی سورۃ الفاتحہ میں اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے۔ تو ساری باتیں جو ہیں وہ قرآن سورۃ الفاتحہ میں موجود ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ سارے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ اگر سورۃ الفاتحہ کی تفسیر اور تشریح پر بات کی جائے تو لوگوں نے سورۃ الفاتحہ پہ 10 کتابیں ذکر کی ہیں، یعنی سورۃ الفاتحہ کی تشریح میں، اس کی توضیح میں آپ جب پڑھیں گے تو 10 کتابیں آپ کو ملیں گی کہ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ سے ایسی ایسی باتیں نکالی ہیں، اور سورۃ الفاتحہ میں ایسے ایسے موضوعات کا تذکرہ کیا ہے اور ایسے ایسے فوائد کا تذکرہ کیا ہے۔ میں نے ایک عالم دین کے بارے میں پڑھا، انہوں نے کہا کہ میں نے سورۃ الفاتحہ کو جس حد تک دیکھا اور پڑھا ہے، اور میں نے جو اس پہ غور و فکر کیا ہے، میرے نزدیک 1,00,000 سے زائد فوائد سورۃ الفاتحہ سے نکل سکتے ہیں۔ یعنی 1,00,000 سے زائد باتیں جو ہیں وہ سورۃ الفاتحہ سے لوگوں نے نکالی ہیں۔ تو سورۃ الفاتحہ، یہ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے افتتاح کرنا یا کسی چیز کو کھولنا۔ تو سورۃ الفاتحہ سے قرآن مجید کی ابتدا ہوتی ہے، اور قرآن مجید کا افتتاح ہوتا ہے، اور اسی سے قرآن مجید کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے فاتحہ کو فاتحہ کہتے ہیں، یعنی فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے افتتاح کرنا، کسی چیز کو کھولنا۔ تو جیسے ہی قرآن مجید ہم کھولتے ہیں تو سب سے پہلے جو سورت آتی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔
یا قرآن مجید کو کھولیں اور اس میں احکامات کو اور اللہ رب العالمین کے جو ارشادات ہیں ان کو تلاش کریں، تو کھولنا ان ساری چیزوں کو بعد میں ہوتا ہے، سب سے پہلے سورۃ الفاتحہ ہوتی ہے، تو اس لیے اس کا نام سورۃ الفاتحہ رکھا گیا ہے۔ ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کے کئی سارے نام ذکر کیے ہیں۔ اس قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، سورۃ الفاتحہ کا ایک نام سبع المثانی ہے، اور اسی سورۃ الفاتحہ کو قرآن عظیم بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر یہ کہا جائے کہ قرآن عظیم کون سی صورت ہے، تو سورۃ الفاتحہ کو قرآن عظیم بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ کتاب کی اصل جو ہے نا، اصل باتیں وہ سورۃ الفاتحہ کے اندر ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الشفا بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہی وہ سورہ مبارکہ ہے جس کو پڑھ کے ایک صحابی نے دم کیا تھا تو اسے آرام آ گیا تھا، تو اس مناسبت سے سورۃ الفاتحہ کو سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں۔ یہ سورہ دعا بھی ہے، کیونکہ اس میں انسان اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا یا سیدھے راستے پر چلا دے۔ تو اس اعتبار سے سورۃ الفاتحہ کو سورہ دعا بھی کہا جاتا ہے، اور بھی اس کے بہت سارے نام ہیں۔ اگر سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کی بات کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کی بہت ساری فضیلتوں کو بیان کیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها، اللہ کی قسم ہے، سورۃ الفاتحہ جیسی سورت نہ تورات میں اللہ نے نازل کی ہے، نہ انجیل میں نازل کی ہے، اور نہ زبور میں اللہ نے ایسی سورت نازل کی ہے، اور نہ خود قرآن مجید کے اندر ایسی کوئی سورت ہے جو عظمت میں، فضیلت میں، مقام میں اور مرتبے میں سورۃ الفاتحہ کے برابر ہو۔ تو سورۃ الفاتحہ کے برابر قرآن مجید کی بھی کوئی سورت نہیں ہے، سورۃ الفاتحہ کے برابر تورات، زبور، انجیل، ان سب کتابوں میں کوئی ایسی صورت نہیں ہے جو سورۃ الفاتحہ کا مقابلہ کر سکے۔ یعنی اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے اور یہ دعویٰ کر دے کہ اللہ نے جتنی بھی سورتیں نازل کی ہیں اس دنیا میں، جتنی بھی الہامی آسمانی کتابیں ہیں، اگر ساری کتابوں کا مقابلہ کروا لیا جائے اور اس میں ساری صورتوں کا مقابلہ کروا لیا جائے، تو سورۃ الفاتحہ ایسی صورت ہے کہ اس کا جو مقابلہ ہے وہ کسی صورت سے بھی نہیں ہو سکتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کے بارے میں ہی ذکر کیا تھا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، اوپر سے دروازہ کھلنے کی ایک آواز آئی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھا کر کے دیکھا، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھلا ہے، اور یہ اس سے پہلے کبھی نہیں کھلا، اس سے ایک فرشتہ اترا ہے جو آج زمین پر اترا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اور اس فرشتے نے سلام کیا اور آپ کو دو نوروں کی بشارت دی، اور کہا کہ یہ دو نور اللہ رب العالمین نے جو آپ کو عطا کیے ہیں، یہ آپ سے پہلے کبھی بھی کسی کو عطا نہیں کیے۔ اور وہ دو نور کون سے ہیں؟ سورۃ الفاتحہ ہے اور سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان دونوں میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے وہ چیز آپ کو ضرور عطا کی جائے گی۔ یعنی یہ دو چیزیں آپ پڑھ لیں، پھر اللہ سے کوئی بھی آپ دعا مانگ لیں تو اللہ رب العالمین وہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب دعا کرتے ہیں نا، تو اس دعا میں اگر سورۃ الفاتحہ کو شامل کر لیا جائے تو اللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ کی برکت کی وجہ سے وہ دعا قبول فرمائیں گے۔ ویسے فاتحہ بھی دعا ہے، لیکن فاتحہ کے ذریعے جب کوئی دعا کی جاتی ہے تو اللہ رب العالمین سورۃ الفاتحہ کی برکت سے اس دعا کو شرف قبولیت سے نوازتے ہیں۔ قرآن مجید جب شروع کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب بھی آپ قرآن مجید پڑھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا مطلب کیا ہوتا ہے
کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیتا ہے. مجھے جب کسی سے ڈر لگتا ہے اور مجھے کسی سے جب پناہ لینا ہوتی ہے تو میں اپنے سے طاقتور بندے کے پاس جاتا ہوں، یا جس سے مجھے خدشہ ہوتا ہے نا، یعنی ایک بندہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے، تو اب جو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس سے اگر کوئی پاورفل شخصیت ہوگی میں اس کے پاس جاؤں گا اور اسے کہوں گا کہ مجھے آپ کی پناہ چاہیے کیونکہ وہ بندہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے. شیطان بہت بڑا ہے اور اس کی سازشیں بھی بہت بڑی ہیں، اور شیطان ہی نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو ورغلایا، اور پھر آدم علیہ السلام سے آج تلک اور آج سے لے کے قیامت تلک انبیاء میں سے بعض انبیاء بلکہ اکثر انبیاء علیہ السلام شیطان سے اللہ رب العالمین نے ان کو محفوظ رکھا، وگرنہ سارے لوگوں کو وہ اپنے شر میں اور اپنے فتنے مبتلا کرنے والا ہے. تو جب بھی قرآن مجید پڑھا جائے گا تو چونکہ شیطان ہمارا بڑا طاقتور دشمن ہے، تو اس سے طاقتور جو ذات ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے. تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے شیطان ایک طاقتور دشمن سے بھی جو طاقتور اللہ رب العالمین کی ذات ہے، ہم اس میں اپنے آپ کو، اس کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین کی جب پناہ ہمیں نصیب ہو جاتی ہے تو پھر شیطان کے جو وار ہوتے ہیں، شیطان کے جو شر ہوتے ہیں، اور جس شیطان ہمیں تکلیف دینے کی کوششیں کرتا ہے، ہم اس سے محفوظ ہو جاتے ہیں. تو یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ جو پڑھنا ہے یہ ضروری ہے. اور اس کے بعد ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں. یہ اسے عربی زبان میں تسمیہ کہتے ہیں. اعوذ باللہ کو تحفظ کہتے ہیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو تسمیہ کہتے ہیں. جب بھی کوئی آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو ذہن میں رکھیے گا اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے 3 فائدے نصیب ہوتے ہیں. سب سے پہلی یہ ہے کہ ہم جب وہ کام اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہوتے ہیں تو جتنے بھی اس میں پھر برے کام ہوتے ہیں نا، انسان ان سے بچ جاتا ہے کیونکہ اللہ کے نام کی ایک برکت ہے. تو اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جس کام کو شروع کیا جاتا ہے تو اس میں انسان بہت سے برے کاموں سے بچ جاتا ہے. اللہ رب العالمین کے نام لینے کی نا عادت بنا لیجئے. جب بھی کوئی کام شروع کریں بسم اللہ کے ساتھ. اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ ثابت ہے، جیسے کھانا کھانا ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے کہا تھا کل سم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ کھانا شروع کیجئے. تو جب بھی کھانا کھانا ہے تو بسم اللہ. بعض لوگ پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو یہ غلط ہے. جہاں جتنی بسم اللہ ثابت ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بسم اللہ کہی ہے اتنی پڑھنی ہے. ہم واش روم میں جاتے ہیں تو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث بسم اللہ پڑھتے ہیں. ہم کپڑے پہنتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں. ہم رات سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو بسم اللہ پڑھتے ہیں. اور اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ رب العالمین کا اس میں نام لیا جاتا ہے. تو بسم اللہ جو ہے یہ ہر کام میں ہمیں پڑھنا چاہیے. اور دوسرا فائدہ یہ، ہر جائز کام کے شروع کرنے میں اللہ کے نام لینے سے انسان کی ذہنیت ٹھیک طریقے سے کام کرتی ہے. یعنی جب بندہ قرآن کھولتا ہے نا تو پھر بسم اللہ جب پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں یہ کام اللہ کے نام کے ساتھ بھی شروع کر رہا ہوں اور یہ کام اللہ کے لیے بھی شروع کر رہا ہوں. یعنی اللہ رب العالمین کا جہاں نام شامل ہو جاتا ہے وہاں آپ کی نیت بھی خالص ہو جاتی ہے اور آپ کا ذہن بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. اور تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے اس میں اللہ رب العالمین کی طرف سے برکت پیدا ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین کا نام بڑا بابرکت ہے، تو جہاں اللہ رب العالمین کا نام لیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، وہاں اللہ رب العالمین کی طرف سے برکتیں اترتی ہیں. بعض لوگوں نے سمجھا کہ اللہ کی جو برکتیں ہیں نا وہ گھر میں جو لوہے محفوظ ہیں، جو لوہے قرآنی ہیں، ان کو لٹکا دینے سے اللہ کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں، یا گاڑی کے اندر ایک اللہ کا نام لکھنا چاہیے، یا گھر کے باہر اللہ اکبر لکھنا چاہیے. یہ چیزیں، ان چیزوں سے زیادہ قیمتی بات کیا ہے کہ ہماری زبان سے اللہ رب العالمین کا نام لکھیں. اور اللہ رب العالمین کے نام نکلنے سے ہمارے اس کام میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک برکت پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا کچھ خلاصہ ہے. آدمی
سورۃ الفاتحہ کو شروع کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ لفظ اللہ جو ہے یہ بھی اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے. الرحمن بھی اللہ کا ایک نام ہے، الرحیم بھی اللہ رب العالمین کا ایک نام ہے. اور پھر اس میں اللہ رب العالمین نے اپنی صفات کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ جو ہے نا وہ رب ہے. رب وہ ہوتا ہے جو پرورش کرتا ہے. جیسے ہماری ماں ہماری پرورش کرتی ہے، ہمارا باپ ایک ہماری پرورش کرتا ہے، تو ان کو بھی کسی حد تک مالک کہہ دیا جاتا ہے. یا ہمارا جو مالک ہوتا ہے جس کے متحد ہم کام کرتے ہیں اس کو بھی مالک کہہ دیتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ہماری پرورش کر رہا ہوتا ہے. لیکن حقیقی طور پہ جو پرورش ہے نا وہ اللہ رب العالمین کی ذات کرتی ہے. تو اللہ رب العالمین جو ہے وہ رب ہے العالمین، تمام کے تمام جہانوں کا. تو اس دنیا میں بڑے سارے جہان ہیں، جیسے انسانوں کا ایک جہان ہے، پرندوں کا ایک جہان ہے، جنوں کا ایک جہان ہے، یہ چونٹیوں کا ایک جہان ہے، اور زمین کے اندر جو رہنے والی مخلوقات ہیں ان کا ایک جہان ہے، اور پانیوں کے اندر جو رہنے والی اللہ رب العالمین کی مخلوقات ہیں ان کا ایک جہان ہے. پھر ہم سارے جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، پھر ہماری اولادیں اس دنیا میں جب آ جاتی ہیں تو ان کا ایک جہان ہوتا ہے. پھر ان کی اولادیں جو آ جاتی ہیں ان کا ایک جہان ہوتا ہے. ہمارے اس دنیا میں آنے سے بہت پہلے جو لوگ اس دنیا میں بستے تھے ان کا بھی ایک جہان تھا. تو جتنے بھی اس دنیا میں جہان تھے یا جہان ہے یا جہان رہیں گے، اللہ رب العالمین سب کا رب ہے. اور رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا. یعنی اللہ کے رب ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سب کو پال رہا ہے، یعنی سب کو دے رہا ہے. میں اس کی تھوڑی سی تفصیل میں آتا ہوں کہ اللہ رب العالمین رب کس طریقے سے ہے کہ مجھے اگر روٹی اور سالن کی ضرورت ہے تو مجھے وہ ملتا ہے، یا مجھے چاول کی ضرورت ہے تو اللہ مجھے وہ دیتا ہے. جانوروں کو چارے کی ضرورت ہے تو اللہ ان کے لیے چارے اگا دیتا ہے. یہ پرندوں کو دانے کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ ان کو دانا دے دیتا ہے. یہ مچھلیوں کو دانوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی مچھلیوں کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ ان کو وہ دے دیتا ہے. کچھ جانور ایسے ہیں جو گوشت خور ہیں، اللہ ان کو گوشت دے دیتا ہے. تو جو جس کی ضرورت ہوتی ہے اللہ رب العالمین اس کو وہ ضروریات اس کی پوری کر کے اس کو پال رہا ہے. یہ اللہ رب العالمین کے رب ہونے کا مطلب ہے. ہم سورۃ الفاتحہ کو پڑھتے ہیں اور بڑی لاؤبالی میں پڑھ دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس رب کا تذکرہ کر رہے ہیں اور کس اللہ کی تعریف کر رہے ہیں جو تمام کے تمام جہانوں کا پروردگار ہے. اور الحمد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تمام کی تمام جو تعریفات ہیں اور تمام کی تمام جو تعریفیں ہیں وہ اللہ رب العالمین کی ذات کے لائق ہیں. یاد رکھیے گا جب بھی سورۃ الفاتحہ ہم پڑھتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ ایک دعا ہے. اور جب بھی بندہ اللہ سے یہ دعا کرتا ہے نا تو دعا کرنے سے پہلے دو ایک وعدے کرتا ہے. میں نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ میں یہ دل سے وعدہ کرتا ہوں اللہ سے یا زبانی کلامی اللہ سے وعدہ کرتا ہوں. دعا کیا کرتا ہوں اور وعدہ کیا کرتا ہوں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کریں گے. یعنی دو باتیں ہیں، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور مستقبل میں بھی جا کے تیری بندگی کریں گے. تو یہ سوال یہ کرنا ہے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں یا اللہ کے ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرتا ہوں. یعنی اللہ کی عبادت کا مطلب یہ کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں. افمن اتخذ الہہ ہوا، کچھ لوگوں نے اللہ کے ساتھ اپنی خواہشات کو بھی رب بنا لیا. اب آپ مانے یا نہ مانے، کوئی بندہ بھی اپنی زبان سے تو اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن حقیقت میں ایسا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو رب نہیں مانتے، اپنی خواہشات کو اپنا رب مانتے ہیں. یعنی ایک طرف آپ کی خواہش تھی اور ایک طرف اللہ رب العالمین کی بات تھی. تو جب آپ نے اللہ کی بات کو چھوڑ کے اپنی خواہش کو مانا، گویا آپ نے اپنے آپ کو اپنا رب تسلیم کر لیا. کچھ لوگوں کے نزدیک عزت رب ہوتی ہے، کچھ لوگوں کے نزدیک پیسہ رب ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے نزدیک ان کی ذات اور برادری رب ہوتی ہے. تو جب یہ ساری چیزیں ہم چھوٹی کر کے صرف اللہ کی بندگی کریں گے تو یہ اس بات کا معنی ہے کہ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اور جن لوگوں نے اپنی اس عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو ایک اور طریقے سے شریک کر لیا،
کہ اللہ کے سامنے بھی سجدہ کیا، کسی اور کے سامنے بھی سجدہ کر لیا، اللہ کو حاجت روا مانا، کسی اور کو بھی حاجت روا مانا، اللہ کو مشکل کشا سمجھا لیکن کسی اور کو بھی مشکل کشا بنا لیا، اور اللہ رب العالمین کو بگڑیاں بنانے والا مانا لیکن کسی اور کو بھی مان لیا، اللہ کے سامنے بھی اپنے ہاتھوں کو، اپنی جھولی کو پھیلایا، اور کسی قبر والے کے سامنے بھی اپنے جا کے جھولی کو پھیلا دیا اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ جو وعدہ کرتے ہیں، ہم اس وعدے کی وفا نہیں کرتے۔ اور دوسرا وعدہ کیا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کریں گے۔ اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کریں گے، یعنی آج بھی تیرے سے مدد مانگتے ہیں اور کل بھی تیرے سے ہی مدد مانگیں گے۔ اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں تھوڑی سی وضاحت میں جا کے یہ آپ کو بتا دوں کہ جن لوگوں نے یہ کہا کہ یا علی مدد، جن لوگوں نے کہہ دیا، اب انہوں نے تو اللہ کے ساتھ شرک کر لیا، کیونکہ ہم دعا کیا کرتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تیرے سے مدد مانگتے ہیں، تو جب ہم نے یا علی مدد کہہ دیا تو پھر تو ہم نے اللہ کے ساتھ شرک کر لیا۔ تو یہ ہر نماز میں اور پھر ہر رکعت میں جو سورۃ الفاتحہ ہے، یہ ہمیں یہ بات، یہ سبق دیتی ہے اور یہ پیغام دیتی ہے کہ عبادت بھی اللہ کے لیے اور استعانت بھی اللہ کے لیے، زمانہ موجودہ جو ہے اس کے اندر بھی اور جو آنے والا زمانہ ہے اس کے اندر بھی یہی صورت ہونی چاہیے کہ ہمیں عبادت اللہ کی کرنی ہے اور مستقبل میں بھی اللہ کی عبادت کریں گے، مدد اللہ سے مانگتے ہیں اور مستقبل میں بھی اللہ رب العالمین ہی سے مدد مانگیں گے۔ آگے پھر انسان اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دے۔ اس دنیا میں بڑے سارے راستے ہیں، ہر کوئی کہتا ہے میں سیدھے راستے پہ، آپ جس بندے کے پاس چلے جائیں وہ کہے گا میں صراط مستقیم پر ہوں، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صراط مستقیم پر لوگ تھے ان میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک جماعت کا تذکرہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ چلتے ہیں نا، صرف وہ صراط مستقیم پر ہیں۔ تو اب اس دنیا میں کتنے سارے فرقے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 72 73 فرقوں کا تذکرہ کیا، اور ان فرقوں میں ایک فرقے کو جنتی قرار دیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے راستے پہ چلتا ہے۔ اور وہ راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ جن کے اوپر تو نے انعام کیا ہے نا، میں اس راستے کا طالب ہوں۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے انعام یافتہ لوگوں کا راستہ چاہیے، اور ان لوگوں کا کبھی راستہ نہیں چاہیے جن کے اوپر تو ناراض ہوا ہے، اور ہمیں ان کا کبھی راستہ نہیں چاہیے جو یہودی ہیں اور عیسائی ہیں۔ یہاں میں اگر یہ بات بھی، اس بات کا بھی اضافہ کر دوں، اور اگر آپ اس بات کو محسوس نہ کریں تو ہر نماز میں اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ نہ یہودیوں کا راستہ چاہیے نہ عیسائیوں کا راستہ چاہیے، یعنی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان سے مراد یہودی اور عیسائی ہی تو ہیں، نہ ہمیں یہودیوں کا راستہ چاہیے اور نہ عیسائیوں کا راستہ چاہیے۔ یہ ہر رکعت میں اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اور عملی طور پہ ہمیں اگر کوئی آدمی دیکھ لے جو ہمارا ظاہر ہے یا ہماری جو تہذیب ہے یا ہماری جو تمدن ہے اور جن سے ہم متاثر ہیں، یا تو وہ یہودی ہیں یا وہ عیسائی ہیں، ہمارے لیے رول ماڈل بھی وہ ہیں اور ہمارے لیے آئیڈیل بھی وہ ہیں، اور ان کی جو رسوم و رواج ہیں اور ان کی جو عادتیں ہیں اور ان کے جو طور طریقے ہیں، میں انہیں اپنا کے ہمیشہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ بھائی میرے بالوں کا جو سٹائل ہے نا وہ فلاں کی طرح ہے، اور میرے کپڑے پہننے کا جو انداز ہے وہ فلاں کی طرح ہے، اور میرا جو برانڈ ہے میں نے اس کا نام اس کے نام پہ رکھا ہے۔ ویسے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے یہودیوں اور عیسائیوں کا راستہ نہیں چاہیے، جبکہ میری زندگی میں یہودیوں کے راستے بھی موجود ہیں، عیسائیوں کے راستے بھی موجود ہیں۔ اللہ نے یہودیوں عیسائیوں سے دوستی کرنے کا منع کیا ہے۔ میں ہر اعتبار سے کوشش کرتا ہوں کہ چونکہ یہودی اس دنیا میں بڑے مضبوط ہیں، لہٰذا ملک کے طور پہ ہمارا ایک بڑا اچھا تعلق ہونا چاہیے یہودیوں کے ساتھ بھی اور عیسائیوں کے ساتھ بھی۔ تو بہرحال سورۃ الفاتحہ پیغام دیتی ہے کہ ہم نے نہ یہودیوں کے راستے کو اپنانا ہے نہ عیسائیوں کے راستے کو اپنانا ہے۔ اور جیسے ہی سورۃ الفاتحہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر آمین پڑھتے ہیں،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اذن الامام، اذا امن الامام، جب امام آمین کہے فآمنوا، پھر تم بھی امام کو آمین کہو، فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکہ، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہ روایت صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ اس صحیح بخاری میں لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام جب آمین کہتا ہے تو آپ کو بھی آمین کہنی چاہیے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ یہودی جو ہے نا وہ آمین سے چڑھتے ہیں، کہ جب صحابہ آمین کہتے تھے نا نماز کے بعد نماز میں، تو یہودی اس بات سے بڑی خار کھاتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آل ایمان صحابہ کرام سے کہا کہ آپ بھی آمین کہا کرو۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آج کن کو اس بات سے مسئلہ ہوتا ہے، تو بہرحال سورۃ الفاتحہ میں انسان اللہ سے کہتا ہے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دے، تو اللہ نے پھر سیدھے راستے کے لیے سارا قرآن مجید نازل کر دیا، کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تم نے سیدھا راستہ مانگا ہے، میں نے سیدھے راستے کی تفصیل میں سارا قرآن اتار دیا، اور سارے قرآن کو میں نے تمہارے لیے ایسا قرآن بنا دیا جس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کی پروف ریڈنگ کی ضرورت ہے، کوئی یہ ایسی کتاب نہیں ہے کہ جس کے اوپر نظر ثانی میں ایک نام لکھا ہو کہ ان نے اس کتاب کی نظر ثانی کی ہے۔ ہاں لفظی طور پہ تو اس کو دیکھ سکتے ہیں، وگرنہ یہ جو الفاظ ہیں، جو کلمات ہیں، جو اس کی ترتیب ہے، اور جو اس کے رکوعات ہیں، اور جو اس کی صورتیں ہیں، وہ اللہ رب العالمین نے اس ترتیب سے ان کو نازل کیا ہے کہ اس میں کسی قسم کا شبہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ ہدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو قرآن مجید جن لوگوں نے کہا کہ یہ صرف متقین کی رہنمائی کرتا ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ یعنی قرآن صرف متقین کے لیے ہدایت نہیں ہے، بلکہ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ تو ہدی للناس ہے، یہ سارے کے سارے لوگوں کے لیے رہنمائی ہے، لیکن ہدی للناس کا، ہدی للمتقین کا مطلب کیا ہے کہ پرہیزگار اس سے ہدایت لیتے ہیں۔ ویسے تو اللہ نے قرآن کو سب کے لیے ہدایت دے کر کے بھیجا ہے، قرآن مجید کو ہدایت بنا کر کے بھیجا ہے، لیکن متقین جو ہیں وہ اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، باقی جو لوگ ہیں وہ اس سے ہدایت حاصل نہیں کرتے۔ آگے سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ میں وہ ایک گائے کا ایک معروف واقعہ ہے، اور اس واقعہ کی وجہ سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے۔ تو جن لوگوں کو گھر میں آسیب کے مسئلے ہیں، جادو کے مسئلے ہیں، جنات کے مسئلے ہیں، نظر کے مسئلے ہیں، گھر میں پریشانیاں ہیں، کاروباری بندشیں ہیں، اور گھر میں ناچاکیاں ہیں، لڑائیاں جھگڑے ہیں، تو یہ سورۃ البقرہ جو ہے یہ اس کا بہترین حل ہے۔ تو سورۃ البقرہ کو گھر میں اس کی ریکارڈنگ بھی لگائی جا سکتی ہے، اس کو ویسے بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بناؤ، بلکہ گھروں میں سورۃ البقرہ کو پڑھا کرو۔ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ مبارکہ کی جو عظمت ہے اس کا تذکرہ کیا کہ قرآن پڑھا کرو فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، یہ قیامت کے دن اپنے ساتھیوں کے لیے سفارش کا ذریعہ بنے گا، یعنی یہ قرآن مجید قیامت کے دن سفارش بنے گا۔ اور یہ سورۃ البقرہ جو ہے اور سورۃ آل عمران جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تلاوت کیا کرو کہ یہ قیامت کے دن جو گرمی ہوگی اور سورج کی جو تپش ہوگی، یہ دو صورتیں اللہ ان کو شکل و صورت عطا کریں گے، یعنی سورۃ البقرہ کی ایک شکل و صورت ہوگی اور سورۃ آل عمران کی بھی ایک شکل و صورت ہوگی۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن موت جو ہے نا وہ ایک مینڈا سا لایا جائے گا اور وہ موت ہوگی، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کو ذبح کر دیا جائے گا، اور جنتیوں سے کہا جائے گا کہ آج کے بعد موت ختم ہے، اور جہنمیوں سے بھی کہہ دیا جائے گا آج کے بعد موت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ جیسے موت کی ایک شکل ہوگی، اور حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب نیک آدمی مرتا ہے اور قبر کے اندر جاتا ہے تو اس کے جو نیک اعمال ہوتے ہیں نا اس کو اللہ ایک خوبصورت شکل عطا کرتا ہے نیک اعمال کو، اور وہ نیک اعمال بندے کے پاس قبر میں آتے ہیں تو اس کی ایک شکل و صورت ہوتی ہے۔ ایسے ہی سورۃ البقرہ کی بھی ایک شکل و صورت ہوگی اور سورۃ آل عمران کی، اور وہ شکل و صورت کیسے ہوگی؟ یہ بادل یا سائبانوں کی طرح ہوگی، اور یہ اپنے پڑھنے والوں کے اوپر یہ
وہ صاحبان کا کام دے رہی ہوگی. اور یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ گرمیوں سے بچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کو کس زمانے میں نازل کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ کو پتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں زیادہ تر مشرکین تھے، اور مشرکین جو تھے یعنی وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے والے تھے. اور مکہ مکرمہ جب مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہاں زیادہ تر یہودی موجود تھے. اور یہودی جو تھے وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک مذہبی لوگ تھے، اور وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، انبیاء کو بھی تسلیم کرتے تھے، کتابوں کو بھی مانتے تھے. تو یہ یہودی جو تھے یہ ان کا ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ تھا. البتہ یہود جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی عداوت رکھتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ ایمان نہیں لائے تھے. تو جو نئے نئے لوگ تھے نا وہ یہودیوں سے بڑے متاثر تھے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف جب لائے تو عام بندہ کیا دیکھتا تھا کہ اگر یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانیں گے تو ہم بھی مان لیں گے، کیونکہ یہ تو پہلے اللہ کو مانتے ہیں، نبیوں کو بھی مانتے ہیں، کتابوں کو بھی مانتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر یہودی اللہ کے نبی کو نبی مان لیں گے تو اس کا مطلب ہم بھی اس کو نبی اپنا تسلیم کر لیں گے. اور اگر یہودی جو دکھنے میں بڑے مذہبی تھے اگر یہ نبی کا انکار کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ نبی صحیح نبی نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس موقع پر یہ سورۃ البقرہ جو ہے اس کو نازل فرمایا، اور اس میں یہودیوں کی بری عادتوں کا تذکرہ کیا کہ جن کو آپ نے سمجھ رکھا ہے نا کہ یہ یہودی بڑے مذہبی ہیں اور یہ اللہ کے ساتھ بڑے مخلص ہیں، اپنے نبیوں کے ساتھ بڑے مخلص ہیں، اپنی کتابوں کے ساتھ بڑے مخلص ہیں. اللہ رب العالمین نے یہ سورۃ البقرہ میں یہودیوں کی ایک ایک بری خصلت کا تذکرہ کیا، اور یہودیوں کی ان نافرمانیوں کا تذکرہ کیا، اور یہودیوں کے اوپر اللہ رب العالمین نے اپنی جو انعامات ہیں ان کا تذکرہ کیا، اور پھر بتایا کہ یہودیوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کیا کیا، انبیاء کے ساتھ کیا سلوک کیا، اللہ رب العالمین کے نازل کردہ شریعت کے ساتھ یہودیوں نے کیا معاملے رکھے. تو یہ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں زیادہ تر یہودیوں کو موضوع بحث بنایا ہے، اور یہودیوں کے اوپر اللہ نے پہلے اپنے انعامات کا تذکرہ کیا کہ میں نے ان کو کیا پروٹوکول دیا، اور نتیجے میں انہوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا یا میرے نبیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ میں اس بات کا تذکرہ کیا. سب سے پہلے تو کہا کہ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں ہے اور کوئی شک نہیں ہے، یعنی کوئی آدمی اس کتاب کو پڑھ سکتا ہے بغیر کسی پریشانی کے، بغیر کسی جھجک کے، اور جب چاہے جہاں سے مرضی قرآن مجید کو کھولے. یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اور اللہ رب العالمین نے شروع میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے متقین کا تذکرہ کیا، اور جو متقین ہیں ان کی 5 صفات کا تذکرہ کیا. متقی کون ہوتا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے جن کتابوں کو نازل کیا ان کتابوں کو تسلیم کرتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ جو ہے نا متقین ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کا تذکرہ کیا کہ کافر ایسے لوگ ہیں جو کبھی بھی اللہ رب العالمین کی بات نہیں مانتے. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. کافروں کو آپ ڈرائیں یا کافروں کو نہ ڈرائیں، وہ کبھی بھی آپ کی بات کو ماننے والے نہیں ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پھر منافقین کا تذکرہ کیا، اور یہ 3 گروہوں کا تذکرہ اللہ نے سورۃ البقرہ کے آغاز میں کیا ہے کہ یہ 3 گروہ کون سے ہیں. اللہ نے سب سے پہلے اہل ایمان کا تذکرہ کیا، 5 صفتیں بیان کی، پھر کافروں کا تذکرہ کیا. اور کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ کا انکار کرتا ہے، یا اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کی نہیں مانتا، اور اللہ نے جو انبیاء بھیجے ہوتے ہیں ان کو بھی تسلیم نہیں کرتا. اللہ جو شریعت نبی کو دے کر کے بھیجتا ہے ان کا بھی انکار کرتے ہیں. اللہ نے بطور خاص پھر یہاں پہ منافقین کا تذکرہ کیا 3 نمبر پہ، اور منافقین کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، اب یہ ایک ریاست بننے جا رہی تھی، مدینہ کی ایک ریاست بننے جا رہی تھی. تو اس ریاست میں بڑے سارے منافقین شامل ہو گئے، کیونکہ اسلام دن بدن بڑھ رہا تھا اور اسلام کا جو حلقہ ہے وہ پھیل رہا تھا، زیادہ سے زیادہ لوگ مسلمان ہوتے جا رہے تھے، اور بعد میں جا کے جنگوں کا جو سلسلہ شروع ہوا
اور مسلمانوں کو اللہ رب العالمین فتوحات دیتا چلا جا رہا تھا، جو لڑائی ہوتی مسلمان اس میں فاتح ہو جاتے، اور جو ایک آدمی تھا سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا، اب ماننے والوں کی تعداد سینکڑوں میں ہو گئی تھی، تو کچھ ایسے کافر جو تھے وہ ظاہری فائدے لینے کے لیے مسلمانوں کی صفوں میں آ بیٹھے اور اپنے آپ کو باور کروایا کہ ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن چونکہ وہ کافر تھے، وہ اللہ رب العالمین کو دل سے نہیں مانتے تھے، نبی کو دل سے تسلیم نہیں کرتے تھے، اہل ایمان کا دل سے احترام نہیں کرتے تھے، وہ تو مسلمانوں کے صفوں میں آئے ہی اس لیے تھے کہ مسلمانوں کو چونکہ بڑے سارے فائدے مل رہے ہیں، لہذا ہمیں بھی وہ فائدے ملنے چاہیے، کاروبار تو ہے نہیں تو محنت مزدوری کر نہیں سکتے، مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں جائیں گے، اللہ فتح دے گا اور ہمیں مال غنیمت مل جائے گا، اور جو عزت اللہ رب العالمین نے اہل اسلام کو دے رکھی تھی وہ فری میں عزت بھی حاصل کر لیں گے۔ تو یہ اس مقصد کے لیے یہ لوگ مسلمانوں میں جب شامل ہو گئے تو پھر یہ بہت سے اللہ رب العالمین نے ان کی بری صفات کا تذکرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی جو بری صفات کا تذکرہ کیا منافقین کا، نمبر ایک یہ کہ یہ اللہ رب العالمین پر جھوٹا ایمان لاتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان جھوٹا ہے۔ اعلان کا مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اہل ایمان کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ منافق جھوٹ بولتے ہیں، اصلاح کے نام پہ فساد برپا کرتے ہیں، اور اسلامی اور مسلمانوں کے مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی ایک فائدہ یہ کہ سارے مسلمانوں کا فائدہ ہو جائے، ایک کا صرف میرا فائدہ ہو جائے۔ تو منافق جو ہوتا ہے وہ صرف اپنے فائدے کی بات کرتا ہے۔ یہ جو منافقین تھے صحابہ کی گستاخی کرتے تھے، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، اللہ رب العالمین کے جو احکامات تھے ان میں سرکشی کرتے تھے، ہدایت کو چھوڑ کے گمراہی کے راستے کو اختیار کرتے تھے، تو یہ اللہ رب العالمین نے ان کی صفات کا تذکرہ کیا۔ ہر بندے کو چاہیے کہ جو منافقین کی صفات تھی اپنے آپ کو اس سے بچائے، یعنی وہ اصلاح کے نام پہ برے کام کرتے تھے، اللہ کا دل سے احترام نہیں کرتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ محبت نہیں کرتے تھے، صحابہ کو برا بھلا کہتے تھے، تو یہ آپ بری عادتیں دیکھ لیں کس کے اندر موجود ہیں، آپ اس کو منافق سمجھ سکتے ہیں۔ بعد میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، عبادت کا مقصد یہ ہے کہ تم اللہ رب العالمین سے ڈر سکو۔ سب سے پہلے اللہ نے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا، پھر اللہ جو اصل بات کرنا چاہتے تھے وہ اللہ کی بندگی کی دعوت ہے، تو اللہ رب العالمین نے اپنی بندگی کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ لوگوں اللہ سے ڈریے اور اللہ کی بندگی کیجئے جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور وہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا، تمہارے لیے آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پھر تمہارے لیے پانی اتارا، پھر زمین سے اس نے تمہارے لیے پھلوں کو نکالا، لا تجعلوا للہ اندادا، اللہ فرماتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ یہ اللہ نے سب سے پہلی باتیں جو اہل ایمان کو بلکہ مسلمانوں کو جب مخاطب کیا، اپنی عبادت کا حکم دیا اور کہا کہ میرے ساتھ کسی کو آپ نے شریک نہیں بنانا، یہ اللہ رب العالمین کی ابتدائی دعوتوں میں سے ایک دعوت ہے۔ بعد میں کیونکہ لوگوں نے قرآن مجید کے بارے میں شک کیا اور کہا کہ ہم اس قرآن کو نہیں مانتے، تو اللہ رب العالمین نے پھر آگے جا کے اس بات کا تذکرہ کیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ نبی نے اپنی طرف سے قرآن گھڑ لیا ہے یا اپنی طرف سے اس قرآن مجید کو بنا لیا ہے، بھائی تم بھی اس جیسا ایک قرآن مجید لے آؤ، تم بھی اس جیسی ایک صورت بنا لے آؤ، اور تم بھی اپنے گواہوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اور دنیا میں جتنے بھی ادیب لوگ ہیں، جتنے بھی شاعر لوگ ہیں، جتنے بھی رائٹر لوگ ہیں، اور جتنے بھی مصنفین ہیں، سب کو جمع کرو اور اللہ رب العالمین کے اس قرآن مجید کے مقابلے میں قرآن مجید لے آؤ، تو ہم بھی آپ کو تسلیم کر لیں گے اور مان لیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے قرآن مجید بنا لیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر تم یہ کام نہیں کر سکو گے، غلط تفعلوا، اور تم قرآن کے مقابلے میں ایک سورت بھی نہیں بنا سکو گے، فاتقوا النار، پھر اس آگ سے ڈریے جس کا ایندھن انسان بھی ہے اور پتھر بھی ہے، جو اللہ رب العالمین نے کافروں کے لیے جہنم تیار کی ہے۔ جہنم میں اللہ نے انسانوں کو بھی ڈالنا ہے، اور جہنم میں اللہ رب العالمین نے ان پتھروں کو بھی ڈالنا ہے جن پتھروں کے اس دنیا میں لوگوں نے اللہ کے مقابلے میں بت بنائے تھے اور ان بتوں کو پھر اللہ رب العالمین کا شریک بنایا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ اللہ رب العالمین ان پتھروں کو جہنم کے اندر کیوں پھینکے گا، جبکہ پتھروں کو جہنم کے اندر پھینکنے کا کوئی مقصد تو نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ جس پتھر کو کسی مشرک نے اس پتھر کو اس طریقے سے بنایا کہ وہ ایک معبود بنا لیا، اور پھر اس معبود کے سامنے اس نے اپنا ماتھا جھکا دیا اور اپنے ماتھے کو ٹیک دیا، ظاہر ہے اس پتھر کا اس کے دل میں احترام ہے، تو اللہ اس کے اس احترام کو ختم کرنے کے لیے کہ یہ تم نے میرے مقابلے میں شریک بنائے تھے نا، تم بھی میری بڑھتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہو جاؤ گے، اور جو تمہارے معبود تھے کیونکہ یہ میرے مقابلے میں تم نے بنائے تھے، تو اللہ ان کافروں کو تکلیف دینے کے لیے ان کے جو معبود پتھر تھے اللہ رب العالمین ان کو بھی جہنم کے اندر پھینکیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں ایمان قبول کر لیتا ہوں اور اللہ کی بندگی کرنا شروع کر دیتا ہوں تو اللہ مجھے کیا دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ بھی اچھے عمل کرتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کی باتیں مانتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے لیے جنت کو تیار کر رکھا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے، اور جنت میں پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ رزق ہیں اور بہت بڑے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے انعامات اور بہت سے اکرام رکھے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین کسی نے کہا کہ اللہ ہے ہی نہیں، کوئی کہتا کہ اللہ موجود ہی نہیں ہے، کسی نے اللہ کا انکار ہی کر دیا، اور کسی نے کہا اللہ چونکہ نظر نہیں آتا تو پھر اللہ موجود ہی نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، وکنتم امواتا فاحیاکم، تم تو اس دنیا میں موجود ہی نہیں تھے، تم مرے ہوئے تھے، پھر اللہ نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اللہ رب العالمین کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم نے مرنے کے بعد بالآخر اللہ رب العالمین کی طرف ہی جانا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے انسانی جو زندگی ہے نا اس کے آغاز کا تذکرہ کیا کہ اس کائنات کا آغاز کیسے ہوا، اور اللہ نے پھر آدم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا، اور آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد تمام کے تمام فرشتوں سے کہا کہ آپ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ہے۔ بڑی معروف باتیں ہیں اور بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے ان باتوں کو سن بھی رکھا ہے اور پڑھ بھی رکھا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور تمام کے تمام فرشتوں سے کہا کہ آپ نے اس آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ہے۔ سب نے سجدہ کیا تھا، وہ ابلیس وہ اکڑ گیا اور اس نے کہا کہ چونکہ میں اس سے افضل ہوں لہذا میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا، تو اللہ رب العالمین نے ابلیس کو جہنمی قرار دے دیا۔ پھر اس نے اللہ سے مہلت مانگی کہ تم مجھے مہلت دے، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، فبما اغویتنی، میں چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے لہٰذا میں تیرے بندوں کے راستے کے اوپر بیٹھوں گا، دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی پیچھے بھی ہر طرف میں ناکے لگاؤں گا، اور تیرے بندوں کو تیرے راستوں سے روکوں گا، اور ان تمام کے تمام لوگوں کو بھی میں جہنم کے اندر لے کر کے جاؤں گا جیسا کہ تو نے مجھے جہنم کے اندر بھیجنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس ابلیس کو یہ جواب دیا تھا کہ جو میرے خالص بندے ہیں نا وہ تیرے اس فریب میں نہیں آ سکیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، وہ کبھی بھی شیطان کی باتوں میں نہیں آتے۔ تو پیغام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جو کہہ دیں اللہ کے آگے سوال نہیں کرنا اور اعتراض نہیں کرنا۔ اعتراض کیا ابلیس نے، اللہ نے کہا سجدہ کر، تو اس نے کہا کہ میں سجدہ کیوں کروں، میں تو سجدہ نہیں کروں گا، میں افضل ہوں، اور یہ مٹی سے ہے، میں آگ سے ہوں، مٹی نیچے دھکیلی جاتی ہے، نیچے روندی جاتی ہے جبکہ آگ اوپر کی طرف جاتی ہے، میں اس کو سجدہ کیسے کروں؟ تو یہ جو کیوں والا انداز ہے اور جو اعتراض ہے یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے جو فیصلہ کیا آپ کے بارے میں وہ آپ کو سمجھ آتا ہے پھر بھی مانیے، جو سمجھ نہیں آتا اس کو پھر بھی تسلیم کیجیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا۔ یاد رکھیے گا اس دنیا میں اللہ نے جتنی بھی اپنی قومیں بھیجی ہیں ان میں امت محمدیہ بھی شامل ہے، اس سے پہلے بڑی ساری امتیں تھیں، اللہ نے جو انعامات بنی اسرائیل کو عطا کیے ہیں تو شاید ہی اللہ نے کسی اور کو دیے۔ امت محمدیہ کا جو اعزاز ہے، ہماری جو امت ہے نا اس کا اعزاز سب سے بڑا ہے اور اس کی فضیلتیں بھی سب سے زیادہ ہیں، لیکن اللہ نے جو انعامات کیے تھے
بنی اسرائیل کے اوپر وہ انعامات بہت زیادہ تھے، اور اللہ رب العالمین نے جو ان کو پروٹوکول دیا تھا وہ بہت بڑا تھا۔ ان کو کھانے کی کے لیے کمانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ من سلوا اللہ رب العالمین ان کو عطا کرتے تھے۔ اور اللہ نے ایک نبی نہیں، آپ گن نہیں سکتے کہ اللہ نے کتنے انبیاء بنی اسرائیل کی طرف بھیجے تھے، اور ایک ایک بستی میں اللہ نے دو دو انبیاء بھی بھیجے۔ ایک ایک وقت میں اللہ نے کئی سارے انبیاء علیہ السلام ان کے پاس بھیجے، اور اللہ نے کوئی چھوٹے نبی نہیں بلکہ موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر انبیاء علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے۔ لیکن جس قدر اللہ نے ان کے اوپر نعمتیں کی، اسی قدر انہوں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ بغاوت بھی کی اور اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں بھی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، اذ قال موسیٰ لقومہ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الی باریکم فاقتلوا انفسکم۔ تو یہ بچڑے کو جب معبود بنا لیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، چونکہ اللہ نے تمہارے اوپر بہت انعامات کیے، تمہیں من اور سلوہ عطا کیا، تمہاری مرضی کی زمین میں اللہ نے تمہیں بسایا اور تمہیں فرعون کے اس جنگل سے آزاد کروایا، اور پھر اللہ رب العالمین نے اس فرعون سے، ظالم فرعون سے آپ کو آزادی عطا کی، اور پھر اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر بہت ساری نعمتیں کی، لہٰذا تم نے جو بچڑے کو معبود بنایا ہے تو یہ آپ نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا ہے، لہٰذا اپنے آپ کو قتل کیجیے اور پھر اللہ رب العالمین سے اپنی معافی مانگیے۔ تو یہ ہم جانتے ہیں کہ اس امت میں گناہوں کی جو معافی ہوتی تھی وہ اپنے آپ کو قتل کرنا ہوتا تھا، تو بالآخر ان کے بعض لوگوں نے اپنے آپ کو قتل بھی کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے یہاں ایک اور واقعہ ذکر کیا ہے، وہ 70 لوگ جو اللہ رب العالمین کے حکم پہ موسیٰ علیہ السلام ان کو کوہ طور پر لے گئے تھے، جب اللہ نے ان کو تورات عطا کرنی تھی تو جا کر کے اللہ رب العالمین سے کیا کہنا شروع کر دیا، یا موسیٰ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، اللہ ہم اللہ کو جب تک دیکھیں گے نہیں، موسیٰ تیرے اوپر ایمان نہیں لائیں گے، نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ تمہیں مانتے ہیں، اپنی آنکھوں سے جہری طور پہ اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوا یہ کہ اللہ نے ان سب کو مار دیا۔ اب جب یہ سب مر گئے تو موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے کہ اللہ یہ 70 سمجھدار بندے تھے اور بڑے بڑے لوگ تھے، میں ان کو یہاں پر لے آیا ہوں، تو نے ان کو مار دیا ہے، واپس جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ موسیٰ اپنے بندوں کو مارتا ہے۔ اور یہ بات الگ ہے کہ ایک بندہ 70 لوگوں کو قتل تو نہیں کر سکتا، یعنی موسیٰ علیہ السلام نے تو قتل نہیں کیا تھا، لیکن اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ قتل ہوئے تھے تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ بعد میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا پہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام کے تمام لوگوں کو پھر دوبارہ زندگی عطا کر دی۔ اللہ نے یہاں پہ ان کی ایک اور نافرمانی کا تذکرہ کیا ہے، اللہ نے یہودیوں کو کہا تھا کہ جمعے کے دن آپ نے خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اور جس طرح ہم بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اتنے سرکش تھے کہ انہوں نے جمعہ کے دن عبادت کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ کسی اور دن عبادت کر لو، انہوں نے کہا ہم ہفتے کے دن اللہ کی بندگی کریں گے، اور ہفتے کے دن بھی پھر وہ اللہ رب العالمین کی بندگی نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے کہا مچھلیاں نہیں پکڑنی، تو اب انہوں نے مچھلیاں بھی پکڑی، اور مچھلیاں پکڑنے کے کچھ ہیلے اور بہانے بنا لیے، جیسے کہ ہم بھی بعض دین کے کاموں کو بچتے ہیں کہ ہم یہ کام نہ کریں، لیکن اس ہیلے سے اس کام کو اپنے لیے جائز قرار دے دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قرب قیامت کیا ہوگا، لوگ شراب پیئیں گے، لیکن شراب کے ساتھ ہیلا کیا کریں گے، اس کا نام کر دیں گے، اسے شراب نہیں کہیں گے، اسے کوئی اور نام دے دیں گے۔ تو ان یہودیوں نے بھی کیا کیا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑی، البتہ وہاں پہ جال لگا لیے۔ اب اس جال میں ساری کی ساری جب مچھلیاں آ جاتی تھیں تو وہ اتوار کے دن آ کر کے اس کو پکڑ لیتے۔ تو دین میں ہیلا نہیں کرنا چاہیے۔ اب جو ہیلا دین میں اختیار کیا جاتا ہے ادھر حقیقت اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہوتی ہے۔ تو یہ ہیلا جو ہے یہ یہودیوں کا کام ہے، اور جس پہ اللہ رب العالمین نے ان کی سرزنش فرمائی۔ ان میں ایک آدمی جو قتل ہوا تھا، ہم نے اس بات کو بھی بڑی تفصیل سے پڑھ رکھا ہے کہ بندہ جب قتل ہو گیا تھا تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ گائے کو ذبح کیا جائے، پھر اس گائے کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ اس مردے کو مارا جائے،
نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ آدمی زندہ ہو جائے گا اور اپنے قاتل کو کا نام بتا دے گا۔ تو اب وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ جیسے جیسے سوالات کرتے گئے ویسے ویسے ان کے لیے مشکلات بھی بڑھتی چلی گئی۔ اللہ نے کہا تھا کہ ایک گائے لو اور اسے ذبح کرو، چونکہ وہ اس گائے کو ذبح کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ وہ سوال کیا اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ پھر جس قدر وہ سوالات کرتے گئے، سبق یہ ملتا ہے کہ دین کے کاموں میں زیادہ سوالات نہیں کرنے چاہیے، بلکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کو مان لیں۔ صحابہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تھا، اس نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ اللہ نے جو ہمارے اوپر حج فرض کیا ہے، کیا یہ ہر سال حج کرنا ہے؟ تو آپ نے اس پہ خاموشی اختیار کی۔ اس نے دوبارہ سوال کیا، اللہ کے نبی کیا حج ہر سال کرنا ہے؟ آپ نے بھی خاموشی اختیار کی۔ اس نے دوبارہ سوال کیا، اللہ کے نبی حج ہر سال کرنا ہے؟ تو آپ نے خاموشی اختیار کی۔ بعد میں اس صحابی سے کہا کہ اگر میں ہاں کر دیتا تو یہ تمہارے اوپر فرض ہو جانا تھا، اگر میں اس کو ہاں کر دیتا تو یہ تمہارے اوپر فرض ہو جانا تھا، تو میں نے تمہارے اوپر اس کو فرض نہیں ہونے دیا۔ وجہ یہ ہے کہ ہر بندہ ہر سال حج تو نہیں کر سکتا، تو وہ زیادہ سوال جو ہے یہ انسان کے لیے بسا اوقات مشکلات کھڑی کرتا ہے۔ سوالات وہ اس لیے کر رہے تھے کہ ہمیں یہ کام نہ کرنا پڑے۔ تو جو کام کرنا ہے اور جس کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے وہ بلا چوک چڑھا ہمیں وہ کام کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کیا کہ وہ ایسا ہی ہوا کہ وہ ایک ٹکڑا جب مارا اور وہ مردہ زندہ ہوا، اور پھر وہ اس نے اپنے قاتل کا تذکرہ کیا۔ اب چاہیے یہ تھا کہ یہ سارے کے سارے لوگ موسیٰ علیہ السلام کو بھی نبی مان لیتے، اللہ کو بھی رب تسلیم کر لیتے، لیکن یہاں اس بات کا تذکرہ ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس معاملے کو دیکھنے کے بعد ان کے دل پتھروں جیسے سخت ہو گئے، یا پتھروں سے بھی زیادہ ان کے دل سخت ہو گئے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو یہودیوں کی ایک بری عادت کیا تھی کہ وہ اللہ رب العالمین کی جو کتاب ہے نا اس کے فتوے بیچا کرتے تھے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی بڑے سارے مولوی فتوے بیچتے ہیں کہ آپ کو آپ کی مرضی کا فتویٰ چاہیے آپ ہم سے لے سکتے ہیں۔ اب وہ قرآن کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں یا حدیثوں سے اپنا من چاہا فتویٰ حاصل کرتے ہیں اور مسئلہ نکالتے ہیں۔ تو پیسے لینے کے لیے کچھ لوگ غلط فتویٰ دے دیتے ہیں، یہ یہودیوں کا کام ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ ان لوگوں کا تذکرہ کیا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ۔ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اپنے ہاتھ سے فتویٰ لکھا، کہا کہ یہ میں نے قرآن کے مطابق لکھا، اپنے ہاتھ سے اور اپنے دین سے اور اپنی مرضی سے کسی حلال کو حرام کر دیا اور کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور کسی حرام چیز کو حلال کا فتویٰ دے دیا اور کہا کہ میں نے قرآن و حدیث کے مطابق آپ کو فتویٰ دیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ بھی یہودیوں کا کام ہے۔ اور یہودی اپنے لوگوں کو بھی ایک تسلی دیا کرتے تھے، جیسے ہم بھی اپنے لوگوں کو ایک تسلی دیتے ہیں۔ یہودی کہتے تھے ہم نے جہنم کے اندر نہیں جانا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جیسے مرضی زندگی گزارو، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہتے تھے یا تو ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اور اگر جہنم میں چلے بھی گئے تو اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے ہمیں جہنم میں داخل کرنا ہے، بعد میں اللہ نے پھر نکال لینا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حدیث میں آتا ہے کہ خیبر کے یہودی جو تھے نا، خیبر کے یہودیوں سے کئی سوال کیے، اور ان میں ایک سوال کیا تھا کہ من اہل النار، دوزخی لوگ کون سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تکون فیہا یسیرا، ہم تو بڑی تھوڑی دیر جہنم میں رہیں گے۔ اور یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم تھوڑی دیر جہنم میں رہیں گے، بعد میں پھر آپ لوگ آ جائیں گے، یعنی ہم نے جہنم میں جانا ہی نہیں، اگر چلے بھی گئے تو تھوڑی دیر کے بعد اللہ ہمیں نکال دے گا، پھر جنت میں دے دے گا، جبکہ آپ لوگ جہنم کے اندر رہیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دفع ہو جاؤ، اللہ لا نخلفکم فیہا ابدا، اللہ کی قسم ہے ہم تمہارے بعد جہنم میں کبھی نہیں آئیں گے، وہ تو ٹھکانہ ہی تمہارا ہے۔ یہودی طفل تسلیاں اپنے لوگوں کو کیا دیتے تھے کہ آپ نے ہمارے کام پورے کرنے ہیں، ہم آپ کو جنت میں لے کر جائیں گے،
ہمارے اس زمانے میں بھی کتنے سارے ایسے مولوی ہیں جو کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں راضی کریں، باقی وہ فلاں صاحب ہے نا وہ آپ کی سفارش کر دیں گے، اور ہم نے بھی اپنے آپ کو تسلیاں دے رکھی ہے کہ اس کے نام کی 11ویں دے دیں، اس کا کام ہمیں جنت میں لے جانا ہے، فلاں بزرگ کو راضی کر لو وہ ہمیں ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا، فلاں کے نام کا یہ کر لو اس کا کام اللہ رب العالمین سے وہ لڑ کر کے بھی آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ کچھ ایسے مواقع ہیں میں بھی وہاں تمہارے کام نہیں آ سکتا، یعنی میں بھی تمہیں جنت میں لے جا سکتا، اگر اللہ نے تمہارے لیے جنت نہیں لکھی تو نبی بھی کسی کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں نہیں لے جا سکتا۔ تو ہم نے جو اپنے آپ کو تسلیاں دے رکھی ہیں کہ سارا سال یہ کرتے رہو، سال میں ایک دفعہ یہ کام کر لو، سارا مہینہ یہ کرتے رہو، ایک مہینہ آپ نے فلاں بزرگ کو راضی کر لینا ہے، وہ بزرگ بس آپ کو جنت میں ہر صورت ہی لے جائے گا۔ ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو ہم نے اپنے آپ کو جھوٹی تسلیاں دے رکھی ہیں، اور یہ یہودیوں کے کام ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ یہودیوں کا تذکرہ کیا ہے، تو یہودیوں کی طرح ہم نے آپ کو تسلی نہ دیں، جیسے کہ یہودی کہتے تھے ہم جنت جہنم میں نہیں جائیں گے، اور ہم میں سے کچھ لوگوں نے تو یہ سمجھ رکھا ہے کہ بھائی اگر سارے جہنم میں جائیں گے تو ہم بھی چلے جائیں گے، یہ کون سا کوئی بڑا مسئلہ ہے۔ یہ باتوں کی حد تک تو یہ بات بڑی اچھی اور بڑی آسان ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جہنم میں جانا جو ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ جو جہنم کی آگ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دنیاوی آگ سے 69 گنا حدت اور شدت میں زیادہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ایک اور بات کا تذکرہ کیا، یہودی جو ہے نا وہ کبھی بھی مرنا نہیں چاہتے تھے، وہ کبھی بھی موت کو پسند نہیں کرتے تھے، جیسے ہم لوگ موت کو پسند نہیں کرتے۔ آپ کسی بندے سے کہہ دیں کہ آپ مرنا چاہتے ہو، آج تم مرنا چاہتے ہو، وہ آدمی کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے مرنا ہے۔ جبکہ مومن جو ہوتا ہے وہ تو ہر وقت اللہ سے ملاقات کی امید رکھ رہا ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے نا اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ ومن کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی پھر اس سے نہیں ملنا چاہتا، اور اللہ سے جو ملاقات ہے وہ مرنے کے بعد ہی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے جو ملاقات تھی اس کو یہودی کبھی بھی پسند نہیں کرتے تھے، اور یہودی کبھی بھی شہادت کو پسند نہیں کرتے تھے، جبکہ ایک مومن جو ہے وہ ہر وقت اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کے نکلا ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے بلاوا آ جائے وہ ہر دم تیار رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، یہ جو مشرک ہیں اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی یہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ انہیں کم از کم بھی 1000 سال عمر دی جائے، اور اگر یہ 1000 سال بھی عمر لے لیں اللہ کہتے ہیں آگ سے تو نہیں بچ سکیں گے، اگر اللہ نے ان کے لیے آگ لکھ رکھی ہے تو یہ کبھی بھی اپنی آگ سے نہیں بچ سکتے۔ تو یہ موت سے جو دشمنی ہے یا ہماری موت کے ساتھ جو محبت ہے یا بلکہ موت کے ساتھ جو ایک نفرت ہے یہ مومن کے دل میں نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی یہودیوں کا ایک شیبہ ہے۔ اللہ نے یہودیوں کی ایک اور بری عادت کا تذکرہ کیا اسی پہلے پارے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ یہودی تھے نا یہ جادو کیا کرتے تھے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یہودیوں کے زمانے میں کچھ شیاطین ایسے تھے جو لوگوں کو جادو کرنا سکھاتے تھے، اور وہ جادو ایسا ہوتا تھا میاں اور بیوی کے درمیان وہ تفریق ڈال دیا کرتے تھے۔ مسلمانوں میں بڑے سارے ایسے لوگ پیدا ہو گئے، کسی بندے کی خوشی انہیں پسند نہیں لگتی، اگر رشتہ داروں میں کوئی رشتہ دار تھوڑا سا اللہ اس کو مال دے دے تو رشتہ دار ہی اس کے اوپر جادو کروا دیتے ہیں۔ دو رشتہ دار یعنی میاں بیوی آپس میں اگر محبت کر رہے ہیں تو یہاں ایک جادو کر دیا جاتا ہے کہ ان کا آپس میں جو رشتہ اور ناتا ہے یہ ٹوٹ جائے، اور یہ جادو کروانے والے کوئی غیر نہیں ہوتے، کوئی یہودی کوئی عیسائی نہیں ہوتے، کوئی ہندو کوئی کافر کوئی مشرک نہیں ہوتے، اور کوئی کسی دوسرے ملک میں رہنے والے نہیں ہوتے، بلکہ ہمارے رشتہ دار ہوتے ہیں۔ کبھی وہ ہمارے بھائی ہوتے ہیں، کبھی وہ ہماری خالہ ہوتی ہے، خالہ کے بچے ہوتے ہیں، چاچو ہوتے ہیں، چاچو کے گھر والے ہوتے ہیں، ماموں ہوتے ہیں،
ماموں کے گھر والوں میں کوئی ہوتا ہے، اور کبھی کبھار وہ سگے بھائی اور سگی بہنیں آپس میں ہوتی ہیں، تو اللہ کے لیے جو کام یہودیوں کا تھا آج وہ مسلمانوں نے اس کام کو اختیار کر رکھا ہے۔ تو یہ یہودیوں کا ایک شیوا یہ بھی تھا، اللہ رب العالمین نے اس بات کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائیوں، یہودیوں کی میں نے یہ بری عادتیں ذکر کی ہیں، آپ نے یہودیوں کو اپنا دوست نہیں بنانا۔ لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، آپ ساری زندگی بھی یہودیوں کو راضی کریں گے کہ یہ ہمارے دوست ہو جائیں، عیسائیوں کو راضی کریں گے کہ ہماری ان سے دوستی ہونی چاہیے، اللہ فرماتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، آپ اسلام کو چھوڑ کے یہودی بن جائیں اور دینی طور پہ یہودی بن جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر وہ آپ سے راضی ہو جائیں گے، وگرنہ جو یہودی ہیں وہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہو سکتے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور انہوں نے کس طریقے سے پھر کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، اور وہ کیسے بنیادیں رکھ رہے تھے، اور وہ دونوں مل کے اب اللہ کے اس گھر کی کس طریقے سے تعمیر اور اس کی ترقی میں کیا کردار ادا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کو بنایا تھا، اور بنانے کے بعد جو اللہ رب العالمین سے دعا کی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ، اے اللہ انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان کے اوپر تیری آیات کو پڑھے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں گناہوں سے پاک کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا، اور بعد میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کا تذکرہ کیا، پھر عیسائیوں کا تذکرہ کیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، پھر اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ چونکہ یہودی ایسے تھے تو مجھے بھی یہ کام کرنا چاہیے، یا یہودی ایسے کیوں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آخر میں اس بات کا تذکرہ کیا، تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ یہ ایسی امت تھی یہودی، عیسائی یا پہلی امتیں، جو اپنی اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی کام کر چکا ہے، کوئی اچھے کام کر گیا ہے، کوئی برے کام کر گیا ہے، لہٰذا یہودی کیا کرتے تھے یہ آپ کو اس سے کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ اب کوئی بندہ جادو کرے تو آپ اسے کہیں کہ بھائی آپ کو جادو نہیں کرنا چاہیے، وہ کہے کہ یہودی بھی تو کرتے تھے، تو بھائی یہودی کرتے تھے اس سے آپ کو کیا لگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو کرتے تھے انہوں نے اللہ کو جا کے اس کا حساب دینا ہے، لیکن آپ جو کرتے ہیں نا اس کا حساب آپ نے دینا ہے۔ لہذا لوگوں کی غلطیوں کو دیکھ کر کے خود غلط کام نہیں کرنا چاہیے۔ بڑے سارے لوگ کہتے ہیں بھائی کیونکہ فلاں مولوی بھی داڑھی نہیں رکھتا تو میں بھی نہیں رکھتا، بھائی اس نے اپنے عمل کا جا کے اللہ کو بتانا ہے۔ فلاں مولوی نماز نہیں پڑھتا تو میں بھی نہیں پڑھتا، بھائی اس نے اللہ کو جا کے اپنے بارے میں بتانا ہے کہ میں نماز کیوں نہیں پڑھتا تھا۔ فلاں بندہ جو مولوی ہے وہ غلط بیانی کرتا ہے تو میں کر لیتا ہوں تو کون سی بات ہے، فلاں بندہ جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے تو میں بول لوں تو کون سی غلط بات ہے۔ نہیں، اللہ فرماتے نہیں، لوگوں کی جو غلطیاں ہیں ان کو اپنے لیے جواز کا راستہ نہ بنائے، بلکہ جو وہ تھے انہوں نے اپنا اللہ کو حساب دینا ہے۔ اور آپ جو عمل کرتے ہیں یا مستقبل میں جو عمل کریں گے یا اپنی سابقہ زندگی میں آپ نے جو اعمال کیے ہیں، آپ سے اللہ رب العالمین نے ضرور آپ کے بارے میں سوال کرنا ہے۔ اللہ صحیح معنوں میں ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر ما علینا الا البلاغ۔